ہم سب کا جو اسپیشل ایجوکیٹرز ہیں یا اسپیشل ایجوکیشن سے متعلقہ لوگ ہیں، ہم سب کا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے ہیلپنگ اے پرسن ٹو ریچ دا فلسٹ physical, psychological, social, vocational, and educational potential, consisting with his or her physiological or anatomical impairment. مثلاً کوئی بھی کسی بھی قسم کا اسپیشل بچہ ہو، اور اس وقت ہمارے سامنے ہیں مینٹل ریٹارڈڈ بچے، ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی لیول کے مطابق، انٹلیکچوئل لیول کے مطابق، فزیکل لیول کے مطابق، ان کی عمر کے مطابق ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، خود کچھ کوئی جاب کر سکیں اور اس سے کما کے اپنا آپ اپنا سارا خود بن سکیں۔ یہ ہم سب کا مشن ہے جی، یہ ہے مشن سٹیٹمنٹ ہمارا، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایک ورڈ میں کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن۔ ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اور ریہیبلیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ہیلپنگ اے پرسن ٹو ریچ دا فلسٹ فزیکل، سائیکولوجیکل، سوشل، ووکیشنل اینڈ ایجوکیشنل پوٹینشیل۔ اب یہ کیسے کرتے ہیں ہم؟ یہ ہم اگلے 1 گھنٹے میں ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی کام بھی پلاننگ بغیر نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے پرسوں بات کر رہے تھے لیسن پلان کی۔ آپ نے سبق ڈیلیور کرنے آنا ہے تو اس سے پہلے آپ پلان کرتے ہیں، میں کس کو پڑھانے جا رہا ہوں، میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں، میں کیسے پڑھاؤں گا، میں کیسے ایویلویٹ کروں گا۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کے لیے ووکیشنل پلان کرتے ہو تو آپ یہی سوچتے ہو کہ میں نے کس کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں اور کیسے کروں گا پلاننگ میں اس کی کیا کیا خاصیتوں کو مد نظر رکھ کے کروں گا تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے اس جاب میں اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جائے۔ تو ووکیشنل پلاننگ کرتے ہوئے vocational planning is a process which facilitate individuals to gain the skills, attitudes, resources that might require to compete in job interview, gain job and maintain it. سمپل بات، بڑی آسان زبان میں بات کی گئی ہے کہ ہم نے اس کی کسی بھی انڈیویجول کی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ ایسی مہارتیں حاصل کر لیں، ایسے ایٹیچیوڈز حاصل کر لیں، ایسی ریسورسز حاصل کر لیں جو اس کو چاہیے۔ کس کے لیے؟ کہ وہ ایک کوئی خاص جاب، اس کے لیے وہ انٹرویو کے لیے جائے، کمپیٹ کرے اور جاب حاصل کر لے، اور پھر جاب پہ اپنے آپ کو فٹ کر لے اور سیٹ کر لے۔ ووکیشنل پلاننگ کیا ہے جی؟ کہ ہم نے ایسی کسی جس کو ہم ووکیشنل پلاننگ کر رہے ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ برخوردار آپ یہ سکلز حاصل کرو اور اپنے مزاج میں، اپنے ایٹیچیوڈ میں یہ آپ تبدیلی لاؤ نوکری کے لیے، اور یہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ مہارتیں ہونی چاہیے جس سے آپ جب انٹرویو دینے جاؤ گے تو آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے، اور پھر سلیکٹ ہو جاؤ گے، جاب پہ لگ جاؤ گے تو پھر جاب پہ ٹک سکو گے، رہ سکو گے۔
ووکیشنل پروسیس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں؟ اسیسمنٹ کرنا، پلاننگ ووکیشنل ٹریننگ کرنا، جاب سیکنگ سکلز کی ٹریننگ لینا، جاب انالیسس کرنا، جاب پلیسمنٹ اور اکوموڈیشن ہونا، اور پھر فالو اپ کرنا۔ پھر ذرا دیکھ لیں، ہر ایک کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے کسی بھی بندے کا۔ اس وقت ہم ایم آرس کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے ایجوکیشن اس کی کرنی صبح شروع کی تھی کوڈ 3605 میں، لیکن کیا کریں، ہم نے ساتھ 3606 بھی کرنا ہے اور فنیشنگ کی طرف جا رہے ہیں ہم اس کے 3606 میں۔ تو اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کی اسکول میں اب عمر 16 17 18 سال کی ہو گئی ہے، اور اس دوران میں اس نے ووکیشنل ریہیبلیٹیشن کا پروسیس اس کا کچھ سال پہلے شروع ہو چکا تھا، جس میں کسی نے اس کی فزیکلی اور مینٹل لیول کی اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ کس کس کام کے قابل ہے، اس مینٹل لیول کے ساتھ، اس فزیک کے ساتھ یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے اس کام کی اس کو ٹریننگ کروائی، جو بھی کام تھا، مثال کے طور پہ جو ہے نا چل موم بتیاں بنانا ہی آپ سمجھ، یا پیکنگ کرنا، ظاہر ہے اس لیول کا ٹیکنیکل کام تو ان کا ہو رہا نہیں، پیکنگ وغیرہ کرنا، دوائی بن چکی ہے، بوتل تیار ہو چکی ہے، بوتل کو ڈبے میں ڈالنا ہے اور اوپر سٹیکر لگانا ہے۔ جاب سیکنگ سکلز کی ٹریننگ، کہ آپ کو جاب، اگر آپ کی جاب کی ٹریننگ ہو گئی ہے تو پھر جاب ڈھونڈنا کیسا، اس کی ٹریننگ۔ پھر جاب جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے ان کا انالیسس کرنا اور دیکھنا کہ میں ان میں سے کون سا کام کر سکتا ہوں، پھر اس جاب میں ان کو پلیس کرنا، اور اس کے بعد فالو اپ کرتے رہنا ہے کہ وہ سیٹ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ یہ سارے آپ کو فیکٹرز کلیئر ہو گئے ہیں، پھر میں آگے چلوں جی۔ یہ سٹیجز جو ہیں ووکیشنل ریہیبلیٹیشن پروسیس کی، یہ سٹیجز آپ کو کلیئر ہوئی ہیں تو پھر میں آگے چلوں، کیونکہ یہ کی سلائیڈ ہے۔ جتنے لوگوں کو یہ سٹیجز کلیئر ہو گئی ہیں وہ لکھیں یس سر۔ صرف 3 لوگوں کو کلیئر ہوئی ہیں، 4 5۔ جی 8 10 کو کلیئر ہو گیا، 8 10 کو بھی کلیئر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹس ایکٹ 46 ابھی 12 بندوں نے کہا جی ہمیں کلیئر ہو گیا۔ دیکھیں پہلا فیز یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ہم نے تھارولی ایگزامن کرنا ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سویئر ہے، پروفاؤنڈ ہے، اور اب پھر فزیکلی کیسا ہے، بیلنس ہے اس کا جسم، چیز اٹھا لیتا ہے، مسلز فٹ ہیں اس کے، مائنڈ فائن اور موٹر گراس موٹر سکلز اس کی ٹھیک ہیں،
اس کی اسیسمنٹ کر لینا، کیونکہ زیادہ تر تو اس نے مینولی کام کرنا ہے نا. ایم آر جو ہے ہوگا اڈلٹ، ایم آر اڈلٹ، تو زیادہ تر تو اس کو مینولی کام ہوگا. تو پہلے اس کی مکمل اسیسمنٹ کہ اس کا لیول کیا ہے، مینٹل اور فزیکل لیول کیا ہے. پھر اس کو پلان کرنا کہ اگر اس کو یہ اس کام میں ڈالنا ہے تو اس کام کے لیے اس کی کوئی 16ویں سال میں 18 سال تک اس نے اگر رہ سکتا ہے، یا اگر 16 سال تک رہ سکتا ہے تو 14ویں سال میں اس کی ٹریننگ شروع کر دینی ہے، تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہے. پھر ساتھ اس کو بتاتے رہنا ہے کہ ہم جاب سیکنگ سکلز کہاں پہ اشتہار آتے ہیں یا کیسے پتہ چلتا ہے کہاں پہ جاب ہے. کہ جہاں جاب ہوتے ہیں جاب کا انالیسس کرنا کہ اچھا اس جاب میں مثال کے طور پہ یہ دوائیوں بنانے والی فیکٹری ہے، سو دوائیاں بنانے والی فیکٹری میں مختلف فیزز ہیں، کس فیز میں فٹ ہوتا ہوں. مثال کے طور پہ ساری دوائیاں بن جاتی ہیں، آخر میں اتنے پیکٹس میں وہ ان کو ڈالا جاتا ہے. سو وہ پیکٹ کہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے لائے گا جہاں پہ جو دوائیاں بن چکی ہیں وہاں پہ آ کے رکھے گا. وہ دوائیاں، یا دوسری بات ہے وہ پیکٹ اس کے پاس آئیں گے تو یہ جو بنائے ہوئے اس نے دوائیاں بنی ہوئی ہیں اس پیکٹ میں ڈال کے پیکٹ بند کر کے اوپر سٹیکر لگا کے آگے دھکیل دے گا، یا ان کو کسی ریڑھی میں ڈال کے کہیں چھوڑ آئے گا ڈیلیوری پوائنٹ کے اوپر فیکٹری کے اندر. سو جاب کا انالیسس کرتے ہیں، تو جاب کو توڑتے ہیں کہ اس جاب کے کس حصے کے لیے یہ اس ذہن کا اور اس جسم کا بندہ فٹ ہو. ماچس بنانے والی فیکٹری ہے، اب اس کو وہ جہاں پہ مسالہ بن رہا ہے وہاں پہ تو نہیں رکھا جا سکتا ایم آر بچے کو. کہیں ایسے جگہ پہ آئے گا جہاں پہ ماچ سے بن کے چھوٹے پیکٹوں میں آ جائیں گی، بڑے پیکٹوں میں ڈالنے کی ضرورت ہوگی، یا اس سے درجن والے جو پیکٹ ہے ان کو اکٹھا کر کے ایک ٹرالی میں ڈال کے کہیں چھوڑ کے آنا سٹور روم میں. اب کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں کیریئر کے چوائس؟ واپس لے کے جاؤں، دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلاننگ، ووکیشنل ٹریننگ اور اسیسمنٹ. یہ پہلی 2 کی سٹیجز کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ کس قابل ہے، کس کام کے لیے فٹ ہے. تو اس کے لیے پھر آپ یہ فیکٹر ذہن میں رکھیں گے. کیا فیکٹر ذہن میں رکھیں گے؟ بچے کی دلچسپیاں کیا ہیں. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں، آپ تھوڑے سے بور ہو رہے ہوئے میرا خیال ہے، سنیں واقعہ. میں پرنسپل کے طور پہ جو ہے نا وہ میرا کام تھا کہ اسمبلی اٹینڈ کرنا اور فوراً دفتر میں آ کے واپس آ جانا، کیونکہ اکثر پیرنٹس اس ٹائم پہ وزٹ کرنے تھے، بچوں کو چھوڑنے آتے تھے، اسمبلی مکمل ہوتی تھی، وہ باہر انتظار کر رہے ہوتے تھے، جو ہی میں واپس لوٹتا تھا میرے دفتر میں آ جاتے تھے. ایک ایک کر کے پھر ان سے میں بات کرتا تھا، ان کے مسائل سنتا تھا اور حل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک بریگیڈیئر صاحب کا بچہ بھی میرے اسکول میں پڑھ رہا تھا، 5ویں جماعت میں. ایم آر نہیں تھا، وہ ہیرنگ امپیئرڈ تھا، گونگا بہرا تھا. میں نے دیکھا جو ہی اسمبلی ختم ہوئی، ابھی میں دفتر میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا نہیں ہوں، دروازہ کھٹک کھڑا ہے، وہ بریگیڈیئر صاحب ان یونیفارم میں
جو ہے نا ویسے بڑے بھلے مانس آدمی تھے اور جو ہے نا وہ، لیکن میں نے دیکھا چہرہ لال سرخ ہوا ہے اور پھنکارتے ہوئے، جیسے پھنکارتے ہوئے اندر داخل، اور کرسی کھینچی گرز کر کے بیٹھے اور کہا یار واٹ از ہیپننگ ہیئر. میں نے کہا پہچان تو گیا تھا، میں نے کہا آج یہ کچھ اچھے موڈ میں نہیں داخل ہوئے. کہنے لگے کہ یو وانٹ مائی سن ٹو بیکم ٹیلر. میں کیا ہوا سر، آپ کیا مسئلہ ہے، کس نے آپ کے بیٹے کو ٹیلر بنانے کا کہا ہے؟ کہنے لگے لوک ہیئر از دا ڈائری، ٹیچر نے لکھا ہے کہ وہ سلائی کڑھائی والا سامان لے کے آنا سب بچے. میرا بچہ سلائی کڑھائی کرے گا؟ میں سمجھ گیا. 5ویں جماعت میں وہ ہم بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتے تھے. اتفاق سے یہ لڑکا بھی چونکہ مکس کلاس تھی تو اس لڑکے کی ڈائری پہ بھی وہ لکھا گیا کہ آپ بھی سلائی کڑھائی کے سامان لے کے آ جانا. وہ فریم سا جو ہوتا ہے جس میں سوئیوں وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کچھ بچیاں کام کرتی ہوتی ہیں، وہ فریم اور سوئی دھاگا. تو میں نے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے جب جاب انالیسس کر رہے ہیں اور سلیکشن کر رہے ہیں تو آپ نے بچے کی فیملی بیک گراؤنڈ، یہ نیچے بیک گراؤنڈ لکھا ہوا آ بھی گیا ہے، بچے کی پرسنالٹی، بچے کے گھریلو حالات اور بچے کی اپنی خواہشات، ان سب کو ایک طرف رکھنا ہے اور ایبلٹیز ایک اور کو الگ ویٹیج دینی ہے. سو پلیز اپنی طرف سے آپ نے جو ہے نا وہ ڈیسیژن نہیں کر لینا. بچے کی خواہشات، بچے کی فیملی کی خواہشات، فیملی کی بیک گراؤنڈ، بچے کی پرسنالٹی اور جو ہے نا حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے، حالات واقعات کا مطلب ہے اس وقت ملک میں جاب کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. ایک میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. ایک وقت یہ آیا کہ اس ملک میں، یہ 4-5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ 8-10 سال پہلے کی آپ کر رہا ہوں، 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایف ایس سی کے بعد ایک بھیڑ چال شروع ہو گئی. لوگ جو ہے انجینئرنگ چھوڑ کے، ڈاکٹری چھوڑ کے، ہر بچہ بچی جس سے پوچھو میں سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے. ہر کسی نے بھیڑ چال، اس کا بڑا فیوچر برائٹ آ رہا ہے. پاکستان میں تو آدھا پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز بن چکے ہوں گے پاکستان میں. اب دیٹ واز رانگ انالیسس کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گی. وہی ہوا. پھر وہ جو سافٹ ویئر انجینئر دھڑا دھڑ نکلے تو ان بیچاروں کو بعد میں ٹیچر بھی کوئی نہیں رکھ رہا تھا جو ہے نا 12,000-14,000 میں. آپ نے بچے کی دلچسپیاں، شوق کے علاوہ مارکیٹ بھی دیکھنی ہے. مارکیٹ، لیبر مارکیٹ کیا ہے، اس میں ڈیمانڈ کیا ہے. ابھی آپ نے اس کی ٹریننگ شروع کرانی ہے. ڈیمانڈ آپ نے فورسی کرنی ہے کہ 1.5 سال 2 سال بعد جب یہ اسکول سے آؤٹ ہوگا تو اس وقت ڈیمانڈ سچویشن لیبر مارکیٹ میں کیا ہوگی. ایبلٹیز تو آپ نے دیکھنی ہی دیکھنی ہے. اس لیے سرخ یہ فونٹ میں جو ہے نا میں نے لکھا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا، اگر کوئی، ہر کوئی پاکستان میں ویسے تو ڈاکٹر انجینئر ہی بننا چاہتا ہے، تیسری چیز تو بننا ہی کوئی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو آپ لیکن ہر ایک اس کے قابل تو نہیں ہے نا کہ وہ سائنس سبجیکٹس پڑھ سکے، کیمسٹری، فزکس، میتھ، بیالوجی وغیرہ. سو آپ نے بیلنس کرنا ہے ایز پروفیشنل، ایز اے ملٹی ڈسپلنری ٹیم جو بچوں کو ایڈوائز کر رہی ہے. آپ نے بیلنس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بچے کی انٹرسٹ بھی دیکھنی ہے، بچے کی ذہنی اور جسمانی کیفیت بھی دیکھنی ہے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب اس کیریئر اسیسمنٹ ابھی چل رہی ہے.
کیریئر اسیسمنٹ ابھی چل رہی ہے، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کنٹینیو کر رہی ہیں. کیریئر اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیریئر اسیسمنٹ از دا پروسیس انیشیٹڈ بائی ملٹی ڈسپلنری، یہ میں بات کر چکا ہوں، انگریزی لکھی ہوئی آگے آپ سن لیجئے گا. کیریئر اسیسمنٹ از دا پروسیس انیشیٹڈ بائی ملٹی ڈسپلنری ٹیم of determine person's level of functioning for their vocational preparation and planning. Discovery of level of career development. It informs about person's career awareness, preparation, orientation, and growth. Measurement, it tells about the abilities, capabilities. یہ باتیں میں کر چکا ہوں جی. بچے کی اس کی کیپیبلٹیز دیکھنا، انٹرسٹ دیکھنا، نیڈز دیکھنا، پوٹینشیل دیکھنا، یہ میں باتیں کر چکا ہوں، ان ایڈوانس میں کر چکا ہوں. اور پھر پریڈکٹ کرنا کہ جی یہ جو ہے نا کس فیلڈ میں یہ صحیح رہے گا، اور پھر پرسکرائب کرنا اور ریکمینڈ کرنا، یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا کام ہے. اور ساتھ ساتھ ایکسپلور کرنا مارکیٹ کو کہ جی اس میں کیا کیا چیزیں، اس نیچر کی کیا کیا چیزیں کہاں کہاں اویلیبل ہیں جو جس جاب کی آپ اس کو ٹریننگ دینے جا رہے ہیں. یہاں تک اگر کوئی ایشو ہے تو جی بتاؤ جی.